السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلباء، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج نکاح سے متعلق کتاب نکاح کی آنے والی احادیث پڑھیں گے۔ اس میں پہلی حدیث معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کہتے ہیں وعن معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الولود فإنی مکافر بکم الامم، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوج الودود، تزوجو فعل امر ہے باب تفاعل سے، تزوج تم نکاح کرو، شادی کرو، الودود بہت زیادہ محبت کرنے والی، اس ودود اس میں مبالغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ دوسرا لفظ ہے ولود، ولود کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کرو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو نکاح کے لیے محبت کرنے والی عورت کا چناؤ ہو، اور اسی طرح سے دوسرا وہ عورت جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت کیسے تلاش کی جائے گی؟ تو یہ اس کے خاندان، اس کی ماں یا اسی طرح سے اس کی خالہ اور جو دوسرے رشتہ دار ہیں اس کے خاندان میں جو عورتیں ہیں ان کے بچوں سے ایک اندازہ لگایا جائے۔ یعنی اگر کسی کی ماں کے یہاں بچے زیادہ ہیں تو اب اس کی بیٹی کے یہاں بھی بچوں کی پیدائش غالب گمان یہی ہے کہ زیادہ ہو، ورنہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے بچے دینا۔ جس کو چاہے وہ بچے دے اور جس کو چاہے نہ دے، کسی کو لڑکے اور کسی کو لڑکیاں اور کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے اور کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ ہمیں جو کرنا ہے اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اور وہ یہ کہ ہم ان دو صفات کی عورتوں کو تلاش کریں۔ تو یہ ودود بھی ہونا چاہیے۔ ودود اگر صرف ہے اور ودود نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان میں نفرت ہو گئی مان لیجیے، تو پھر وہ مقصد حاصل ہونے والا نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ودود کے ساتھ ودود کی بھی صفت لگائی۔ اور کیوں ایسا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی مکافر بکم الامم، بے شک میں مکافر ہے مفاخر، میں فخر کروں گا تمہارے ذریعے سے امتوں پر، میں تمہارے ذریعے سے امتوں پر فخر کروں گا۔ یہ ہے اصل میں ودود اور ولود سے نکاح کرنے کا سبب۔ رواہ ابو داؤد و نسائی، اس کو امام ابو داؤد اور امام نسائی دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو عورتیں زیادہ محبت کرنے والی ہیں یا اسی طرح سے جن کے یہاں اولاد کی ولادت زیادہ ہوتی ہے ان سے نکاح کیا جائے۔ صرف
ولود سے نکاح نہ کیا جائے بلکہ ودود بھی ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ اگر ولود ہے اور ودود نہیں ہے تو محبت نہ کرنے کی وجہ سے ایک طرح سے شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پر جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہ ہو. اس لیے ولود کے ساتھ ودود کی بھی صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لگائی. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ امت میں اضافہ ہو اور نسل انسانی بڑھتی رہے، کیونکہ یہاں انسانی نسل کو بڑھانے کا حکم دیا ہے، ہٹانے کا نہیں. اسی طرح سے دوسری حدیث ہے وہ عبد الرحمن ابن سالم ابن عتبہ ابن حویب ابن ساعدہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالابکار فإنہن اعظم افواہا وانفق ارحاما وارزا بالیسیر. رواہ ابن ماجہ مرسلا. عبد الرحمن ابن سالم بن عتبہ بن حویب ابن ساعدہ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. یہاں یاد رہے عبد الرحمن بن سالم یہ ہے راوی، اور عبد الرحمن بن سالم یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سالم بن عتبہ سے، اور سالم بن عتبہ اپنے والد سے یعنی عبد الرحمن بن سالم کے دادا سے روایت کرتے ہیں. اور عبد الرحمن بن سالم کے جو دادا ہیں عتبہ یہ تابعی یعنی حضرت حویب بن ساعدہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے. اور یہ کس سے روایت کر رہے ہیں اس کی وضاحت نہیں ہے، اس کی وضاحت یہاں نہیں ہے. یعنی صحابی سے یہ روایت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس بات کی وضاحت روایت میں نہیں ہے. اور صحابی کا ذکر اگر روایت میں نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ روایت مرسل ہوا کرتی ہے. تو یاد رہے یہ روایت اس اعتبار سے مرسل ہو. البتہ بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ان حویب بن ساعدہ یعنی حویب بن ساعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں جو کہ صحابی ہے، تو اس اعتبار سے مرسل ہو جائے، مرسل یہ متصل روایت ہو جائے گی. بہرحال یہاں جو روایت ہے وہ مرسل ہے، ابن ماجہ کے حوالے سے روایت ذکر کی ہے تو یہ روایت مرسل ہے. تو عبد الرحمن بن سالم یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سالم سے، اور سالم کی روایت کرتے ہیں عبد الرحمن کے دادا عتبہ بن حویب سے، اور یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عتبہ بن حویب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ یہ تابعی ہیں اور انہوں نے صحابی کا ذکر نہیں کیا تو ایسی صورت میں روایت مرسل ہو گئی، جیسا کہ ابھی بتلایا گیا. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالابکار، تمہارے اوپر ضروری ہے، علیکم اے الزمو علیکم، تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، بالابکار باکرہ عورت سے شادی کرنا، یعنی تمہارے اوپر باکرہ عورت سے شادی کرنا لازم. ابکار بکرن کی جمع ہے، باکرہ ایسی عورت جس کی ابھی لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، کنواری، تو تمہارے اوپر باکرہ عورت سے شادی کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے. فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، کیونکہ وہ زبان کے اعتبار سے اعذب زیادہ میٹھی ہوتی، فَإِنَّهُنَّ بے شک وہ اعذب زیادہ میٹھی ہوتی ہے، افواہن فاہم کی جمع ہے، منہ کو کہتے ہیں، یعنی منہ کے اعتبار سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے. منہ کے اعتبار سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، ان کے کلام میٹھے ہوا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں ان کے زبان سے جاری نہیں ہوتی. وان تقو ارحامن،
انتقو ارحامن اے اکثر اولادن، رحم کی جمع ارحام، اور یہاں اس سے مراد اولاد ہے، اور اولاد اور رحم دونوں میں جو مناسبت ہے، تعلق ہے، رحم مطلب بچے دانی، اور اولاد جو بچے رحم میں ہوتے، رحم مادر میں، وہ تو یہاں انتقو اے اکثر اولادن یعنی زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، یا زیادہ بچے جنم دینے والی ہوتی ہیں، اس لیے تمہارے لیے باکرہ عورت سے شادی کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہاں یاد رہے کہ عورت ایک مدت تک اس کے اندر صلاحیت رہتی ہے کہ اس کے یہاں ولادت ہو، اور ایک مدت کے بعد وہ اس قابل نہیں رہتی، وہ ایسا ہو جاتی ہے، اس کے جو پیریڈ کا زمانہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے یہاں ولادت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے باکرہ سے اگر شادی کریں گے تو وہ اس پیریڈ سے ابھی کافی دور ہے، اور سیبہ ہوگی، عمر دراز ہوگی، تو ممکن ہے اس کے یہاں بچوں کی ولادت نہ ہو سکے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتقو ارحامن اے اکثر اولاد، ایسی عورت زیادہ بچے جننے والی ہوا کرتی ہے۔ وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ اور تھوڑے پر زیادہ راضی ہو جاتی ہے، تھوڑے پر زیادہ راضی ہو جاتی یعنی اسے جمع کی، ہم بستری کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، جبکہ سیبہ کیونکہ پہلے سے دوسرے شوہر کے پاس رہ چکی ہے، اسے اس کا ایک طرح سے تجربہ ہو چکا ہے، لہذا اسے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور رہی باکرہ تو یہ باکرہ یہ حیا اس کے اندر زیادہ ہوگی، اس لیے اسے مستری اور جمع کی زیادہ خواہش نہیں ہوگی، یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ تھوڑے پر زیادہ راضی ہو جاتی ہے، یعنی اسے پہلے سے کوئی تجربہ نہیں ہے کہ زیادہ کتنا ہوگا، کم کتنا ہوگا، زیادہ تھوڑا خرچہ پانی اگر اسے دیا جائے گا، شوہر اگر تنگ دست ہے اور تھوڑا اس کے پاس ہے دینے کے لیے، تو وہ تھوڑے سے بھی راضی ہو جائے گی۔ رواہ ابن ماجہ مرسلن، اس کو ابن ماجہ نے مرسل روایت کیا ہے، جیسا کہ ہم نے بتلایا یہ روایت جو ہے مرسل ہے، کیونکہ عتبہ بن وائل یہ روایت کر رہے ہیں ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ صحابی نہیں ہے، تو اس طرح سے یہ روایت مرسل ہو گئی۔ یہاں یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باکرہ عورت سے شادی کرنے پر ابھارا ہے۔ اس سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی گزری، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باکرہ عورت سے شادی کرنے کے تعلق سے ان سے کہا، اور ان سے کہا تلائبھا و تلائبھکا، کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتے۔ تو یہ ایک باکرہ عورت سے شادی کرنا یہ اپنی جگہ صحیح ہے، اور بہتر یہی ہے کہ باکرہ عورت سے شادی کی جائے، لیکن یہاں اس حدیث میں باکرہ عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو ظاہر سی بات ہے باکرہ عورت سے شادی کرنے کا جو حکم ہے، اس کا حکم کا مطلب تو یہ ہے کہ واجب ہی ہو گیا، لیکن ایسا نہیں، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں، ضرورت کے پیش نظر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باکرہ لڑکیاں ان کے اندر الٹ معاملہ ہوتا ہے، یہ اکثر و بیشتر کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی، کبھی کبھی اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے، صحیبہ کے اندر زیادہ محبت ہوتی ہے، صحیبہ کے اندر زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جبکہ باکرہ کے اندر نہ محبت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے یہاں زیادہ ولادت۔ تو یہ جو ہے یہ حدیث، پھر اس حدیث کا کیا ہے، تو یہ حدیث جیسا کہ ہم نے بتلایا ضعیف ہے، کیونکہ ایک تو یہ مرسل ہے، اور دوسری بات اس میں عبد الرحمن بن سالم جو راوی ہیں، یہ عبد الرحمن بن سالم راوی مجہول ہیں، یہ کیسے ہیں، کیا ہیں، ان کے بارے میں محدثین کو نہیں معلوم کہ یہ مجہول راوی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے انہیں مجہول کہا ہے، لہذا اس وجہ سے بھی یہ روایت ضعیف ہے۔ تو ایک تو یہ مرسل روایت ہے،
اور دوسرا یہ کہ اس میں عبد الرحمن بن سالم یہ مجہول راوی ہے، لہذا ان دو وجہوں سے یہ روایت ضعیف ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ درست ہے، دوسری روایات سے ثابت ہے کہ باکرہ عورت سے شادی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر تقاضا کوئی اور کسی بات کا صحیبہ سے نکاح کرنے کا کرتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، تو ایسی صورت میں صحیبہ سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ فصل ثانی کی آخری حدیث۔ اب فصل ثالث کی پہلی حدیث۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تر للمتحابین مثل النکاح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم ترا، تو نے نہیں دیکھا، اور بعض روایات میں لم یرا بھی ہے، نہیں دیکھا گیا۔ لم یرا مجہول کا صیغہ بھی پڑھا گیا ہے۔ للمتحابین، یہاں جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو محبت کرنے والے، متحابین آپس میں دو محبت کرنے والوں کے لیے۔ اور یہاں جو خطاب ہے لم ترا میں کہ تو نے نہیں دیکھا، یہ خطاب عام ہے، اور یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے لم ترا، اس کا مفعول اول محذوف ہے، اس کا مفعول اول جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ ہے اے لم ترا ایھا السامی، ہے لم ترا ایھا السامی ما تزید به المحبۃ للمتحابین، ایھا السامی ما تزید به المحبۃ للمتحابین، یہ اصل میں پوری عبارت ہوگی، اور جو یہاں ہدف ہے اس اعتبار سے پوری بات ہوگی۔ مطلب کیا ہوگا کہ لم ترا اے ایھا السامی، اے سامی تو نے نہیں دیکھا، یعنی نکاح کی طرح کوئی دوسری چیز نہیں ہے جس سے آپس میں دو محبت کرنے والوں کے درمیان میں محبت بڑھ جاتی ہو، یہ ہے اصل میں حدیث کا مطلب۔ دوسرے ایک خاندان الگ، دوسرا خاندان الگ، لڑکی کہیں کی لڑکا کہیں کا، آپس میں نکاح ہوا، ایک ہی رات میں ایک میں جو ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اصل میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ مثل نکاح کے کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان میں محبت میں اضافہ ہو جاتا ہو، یہ صرف نکاح ہے۔ اللہ رب العالمین نے نکاح کے اندر ایسی برکت رکھی ہے جس کے ذریعے سے ایک اجنبی خاندان کا مرد اور اجنبی خاندان کی عورت آپس میں ایک دوسرے کے محبوب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جسم و جان ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صرف نکاح کی برکت ہے، یہ اصل میں حدیث کا معنی اور مفہوم ہے۔ یہاں متحابین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی شوہر اور بیوی کے لیے، یہ نکاح ہی ہے جو محبت میں اضافے کا سبب ہے۔ یہاں یاد رہے لم ترا ہے یعنی خطاب کا صیغہ ہے، اور لم یرا بھی بعض روایات میں اگر لم یرا اسے پڑھا جائیں گے تو مثل النکاح پڑھیں گے، مثل النکاح مرفوع ہوگا اس صورت میں، اور یرا کا پھر یہ نائب فاعل ہو جائے گا، پھر یہ نائب فاعل ہو جائے گا۔ بہرحال اس میں نکاح کی اہمیت کو بتلایا گیا کہ نکاح کے ذریعے سے ایک تو یہ شرعی حکم ہے، اور دوسری اس کی برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے دو شخصوں میں، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان میں جو اجنبی تھے ان کے درمیان میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ حدیث اس بنیاد پر یہاں بیان کی گئی۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا فلیتجوز الحرائر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ارادہ کرتا ہے، من اراد جو شخص ارادہ کرتا ہے ان یلقى اللہ کہ وہ ملاقات کرے گا اللہ رب العالمین سے، یعنی اس کی ملاقات اللہ رب العالمین سے ہوگی، اس بات کا جو آدمی ارادہ کرتا ہے طاہرن پاک دامن ہو کر، یعنی طاہر ہو کر، وہ مطہرن
اور اسی طرح سے مطہر صاف ستھرا ہو کر وہ ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ، یعنی پاک اور پاک کیا ہوا، خود پاک ہے اور پاک کیا ہوا ہے اللہ رب العالمین اور شریعت کی جانب سے. تو ایسا ہو کر اگر کوئی ارادہ کرتا ہے فَلْيَتَجَوَّزِ الْحَرَائِرَ، تو حرائر سے وہ نکاح کرے. حرائر کہتے ہیں آزاد عورت کو، آزاد عورت، غلام نہ ہو، جو لونڈی نہ ہو، کسی کی غلامی میں نہ ہو. جس سے پہلے رواج تھا غلامی کا، تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ العالمین سے طاہر اور مطہر ہو کر ملے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ حرائر سے نکاح کرے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے اور اس میں حکم دیا گیا کہ حرائر سے نکاح کیا جائے، جبکہ اس سے پہلے بتلایا گیا کہ نکاح میں کفر صرف دین ہے، نسب یا اسی طرح سے آزادی، عورت وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہے اس کا حکم نہیں دیا گیا. آئی بات سمجھیں؟ تو یہاں جو ہے یہ حکم ہے فَلْيَتَجَوَّزِ الْحَرَائِرَ، حرائر سے نکاح کرنے کا گویا کہ حکم دیا جا رہا ہے. لیکن یہ حکم چونکہ یہ روایت ضعیف ہے اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کئی راوی ضعیف ہیں. اس میں ایک راوی ہے کثیر بن سلیم، یہ روایت کرتے ہیں ضحاک بن مزاحم سے، اور یہ دونوں ضعیف ہیں. اسی طرح سے اس میں ایک راوی سلام بن سوار ہے، اور یہ سلام بن سوار بھی ضعیف راوی ہیں. تو اس طرح سے یہ روایت سخت ضعیف ہے. اس لیے یہ کہنا کہ حرائر سے یعنی آزاد عورتوں سے ہی نکاح کیا جائے، یہ درست بات نہیں ہے. اگر کوئی لونڈی ہے، باندی ہے، تو اس سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. یہ اس وقت لونڈی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے. اسی طرح سے اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا عمل بھی اس بات پر رہا کہ وہ جنگ میں حاصل ہونے والی جو باندیاں ہوا کرتی تھی، لونڈیاں ہوا کرتی تھی، ان سے نکاح کر لیا کرتے تھے. تو یہ حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل حجت نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ صرف آزاد ہی سے نکاح کیا جائے گا یہ درست نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد حدیث ہے وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه یقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرته وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواه ابن ماجہ الاحاديث الصلاة. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے انہو یقول، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ مستفادہ نہیں فائدہ اٹھایا. ماں جو ہے نافیہ ہے، استفادہ فائدہ نہیں اٹھایا. المؤمن مومن نے بعد تقوی اللہ کے تقوی کے بعد، اللہ کی پرہیزگاری کے بعد، خیرن لہ جو اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہو. یعنی مومن نے اللہ کے تقوی کے بعد فائدہ نہیں اٹھایا کسی بھی چیز سے جو اس کے لیے بہتر ہو. من زوجۃ صالحہ، نیک بیوی کے علاوہ کسی سے. یعنی سب سے زیادہ اللہ کے تقوی کے بعد سب سے زیادہ فائدے مند اگر کوئی چیز ہے ایک مومن کے لیے تو وہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی سب سے زیادہ فائدہ مند ہے اللہ رب العالمین کے تقوی کے بعد، کیونکہ اللہ کا تقوی پرہیزگاری یہ ظاہر سی بات ہے یہ سب سے اوپر ہے اور سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. لیکن اللہ کے تقوی کے بعد سب سے بہتر ایک مومن کے لیے سب سے فائدہ مند چیز جو ہے وہ صرف اور صرف نیک اور صالح بیوی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی حدیث گزری، روایت گزری، اس میں عورت کو سب سے بہتر دنیا کا ساز و سامان فرمایا ہے. تو یہ روایت اس سے پہلے گزری ہے.
تو یہ اپنی جگہ صحیح ہے. البتہ اچھا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امرها کہ اگر وہ اس عورت کو حکم دے، یعنی نیک اور صالح عورت کو اگر وہ حکم دیتا ہے اطاعت تو اس کی اطاعت فرمانبرداری کرے. یعنی نیک صالح عورت کی یہ صفات ہے، نیک اور صالح عورت کی یہ صفات بیان کی گئی. ان امرها کہ اگر شوہر اس کو حکم دے اطاعت تو اس کی اطاعت کرتی ہے. وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا اور اگر وہ اس کی طرف دیکھے، یعنی شوہر اگر عورت کی طرف دیکھے سرته تو اسے خوش کر دیتی، یعنی اپنے صورت کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے اسے خوش کر دیتی، صورت اچھی بنا کر پیش کرتی ہے، خندہ پیشانی سے شوہر سے ملاقات کرتی ہے، نئے نئے مطالبات کے ذریعے سے منہ ٹیڑھا کر کے نہیں ملاقات کرتی، اور اسی طرح سے اس کی سیرت بھی اچھی ہے. فوراً شوہر اگر کہیں آ رہا ہے تھکا ہوا تو ادھر ادھر کی باتیں بنا کر اسے غصہ نہیں دلاتی ہے، بلکہ اس کی خیر خیریت معلوم کر کے اچھے انداز میں اسے معلوم کرتی ہے، اور اپنے ٹکڑے نہیں روتی ہے اس کے سامنے فوراً. ہاں اگر کوئی مناسب موقع ملتا ہے تو اپنی بات رکھے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اب شوہر تھکا ہوا کہیں سے آیا اور پھر اس نے جو ہے اپنے دکھڑے رونا شروع کر دیے کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، آپ کے والدہ نے ایسا کر دیا، والد نے ایسا کیا ہے، اور بہن نے ایسا کیا، بھائی نے ایسا کیا، تو ظاہر سی بات ہے شوہر کے لیے یہ تکلیف کا سبب ہوگا، اور ایسی سچویشن میں، ایسی کیفیت میں، ایسی حالت میں شوہر کو خوشی نہیں مل پاتی. تو یہ جو ہے اور صالح عورت کا کی صفت یہ بیان فرمائی کہ اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دیتی ہے. وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا اور اگر وہ اس پر قسم کھا لے، یعنی شوہر اس پر قسم کھا لے کسی ایسی چیز کے بارے میں، اس کے لیے کہے کہ ایسا تمہیں نہیں کرنا ہے، حالانکہ وہ اس کی مرضی ہے، ابرته تو اس قسم کو پورا کرے، یعنی اس کی مرضی کے خلاف بھی اگر شوہر کوئی قسم کھا لے تو اس کو پورا کر دے. لیکن یاد رہے یہ معصیت الہی میں نہیں، یعنی معصیت الہی میں نہیں، کیونکہ معصیت اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں شوہر کی اتباع نہیں کرنا ہے، شوہر کی بات نہیں ماننا ہے، چاہے شوہر کو اچھا لگے یا برا لگے. اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے ذریعے سے اسے خوشی ملتی ہے، تو اس کا خیال عورت کو بہرحال نہیں رکھنا ہے. تو یہاں یاد رہے کہ جو اپنی مرضی کے خلاف اگر کسی کام کرنے کا حکم دے تو بھی عورت کو کر لینا چاہیے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتا ہے. اللہ کی نافرمانی کا اگر حکم دے رہا ہے تو ایسی صورت میں شوہر کی اتباع نہیں کرنا ہے، بلکہ کسی کی بھی اتباع نہیں کرنا ہے، کسی کی بھی بات نہیں ماننا. اس کے بعد فرمایا وَإِنْ غَابَ عَنْهَا اور اگر وہ اس سے غائب ہو جاتا ہے، یعنی سفر وغیرہ پر چلا جاتا ہے، گھر سے باہر چلا جاتا ہے، نَصَحَتْهُ تو وہ خیر خواہی کرتی ہے شوہر کی، فی نفسہا اپنے بارے میں، اپنے سلسلے میں، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. وہ مال ہی اور اس کے مال میں، یعنی شوہر کے مال میں بھی خیر خواہی کا معاملہ کرتی ہے، اسے ادلے دللے خرچ سے نہیں کرتی ہے بلکہ حساب سے خرچ کرتی ہے، اور اسے جو ہے ایسے ہی دوسرے لوگوں پر لٹا نہیں دیتی. تو یہ اصل میں اس نیک اور صالح عورت کی صفات ہے، اور اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقوی الہی کے بعد سب سے عمدہ اور سب سے بہتر بتایا. یہ بات الگ ہے کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی عثمان بن ابی العاتقہ عثمان بن ابو العاتقہ اور علی بن یزید یہ دو راوی ہیں، اور یہ دونوں ضعیف ہیں. عثمان بن ابی العاتقہ یہ روایت کرتے ہیں علی بن یزید سے، اور علی بن یزید اور عثمان بن ابی العاتقہ یہ دونوں ہی ضعیف ہیں. اس بنیاد پر یہ روایت بھی ضعیف ہے. البتہ جہاں تک نیک بیوی کی فضیلت ہے اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے کی بات ہے، تو اس سے پہلے روایت گزر چکی ہے. نیک بیوی یہ
دنیا کی سب سے بہتر اور عمدہ سامان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس سے پہلے روایت میں کی جا چکی ہے۔ بہرحال کہ رواہ ابن ماجہ الاحادیث ثلاثہ، کہ ابن ماجہ نے یہ تینوں روایات نقل فرمائی ہیں، یعنی یہ اوپر والی جو تینوں روایات تھیں حضرت عبداللہ بن عباس کی، حضرت انس کی، اور اسی طرح سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ تینوں روایات ابن ماجہ نے روایت کی ہیں۔ یہاں الگ الگ ہر ایک کی روایت کے بارے میں نہیں بتلایا، بلکہ اختصار کے خاطر ان تینوں کا ذکر یہاں بیان فرما دیا گیا کہ یہ تینوں روایات حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد، کہ جب بندے نے نکاح کر لیا، اذا تزوج العبد، جب بندے نے نکاح کر لیا، فقد استکمل نصف الدین، تو اس نے نصف دین کو مکمل کر لیا، اس کا نصف دین مکمل ہو گیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرے نصف باقی میں، نصف باقی میں اسے اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی کر لیتا ہے تو وہ اپنا نصف دین گویا کہ مکمل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اسے جو ہے پھر باقی جو نصف ہے اس میں اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ نصف کس طرح سے، یعنی شرمگاہ اور زبان کے ذریعے سے عام طور پر انسان کو لاحق ہونے والے عذاب ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے شادی کر کے، تو گویا کہ اس نے نصف کی حفاظت کر لی، اب وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا، البتہ نصف ابھی باقی ہے اور وہ زبان ہے، اب وہ زبان میں اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرے گی۔ لیکن یاد رہے یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں خلیل بن مرہ یہ روایت کرتے ہیں یزید ابن رقاشی سے یہ روایت کرتے ہیں خلیل بن مرہ، اور یہ دونوں راوی ضعیف ہیں، اس لیے روایت بھی ضعیف۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بلکہ یہ اس فصل کی سب سے آخری حدیث ہے اور کتاب نکاح کی بھی سب سے آخری حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آدم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان آدم النکاح برکتن، آدم النکاح برکتن جو ہے یہ انا کا اسم ہوگا، اور ایسرہ مؤونتن یہ اس کی خبر ہوگی۔ معنی کیا ہوا کہ برکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ آدم ہے اکثر، یعنی سب سے زیادہ نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، مؤونہ مطلب خرچہ جس میں کم ہو۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح میں کم سے کم خرچہ یہ برکت کی نشانی ہے۔ اس مفہوم کی اور بھی روایات ہیں، البتہ اس روایت سے متعلق یہ یاد رہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ کہتے ہیں رواہم البہقی فی شعب الایمان، ان دونوں روایتوں کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، دونوں روایتوں کے، یعنی اوپر حضرت انس والی اور اسی طرح سے حضرت عائشہ والی، یہ دونوں روایات جو ہیں امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمائی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ روایت بھی ضعیف ہے، البتہ اور جو دوسری روایات ہیں، بعض دوسری روایات، ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نکاح میں کم سے کم خرچ ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ روایات آپ کے سامنے رکھی گئی اور یہ باب ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے دوسرا باب شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔